چاہتا ہے لیکن ہیلپ پروٹین سید محمد النقوی صاحب 1 روپے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد سرکار علامہ قبلہ عمران عباس مداری صاحب. پیچھے ہی رہو یار کی کر دے صلوات. مولا علی کی شان میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں، قبول کیجیے گا، ساتھ دیجیے گا. ولا کا جام اٹھاؤ علی علی کر کے، ولا کا جام اٹھاؤ علی علی کر کے، دلوں کی پیاس بجھاؤ علی علی کر کے. ہے دانے دانے پہ مہر علی خدا کی قسم، ہے دانے دانے پہ مہر علی خدا کی قسم، خدا کی رزق کو کھاؤ علی علی کر کے. خدا بھی راضی تو آل رسول بھی راضی، خدا بھی راضی تو آل رسول بھی راضی، نصیب اپنے جگاؤ علی علی کر کے. علی کے نام سے مشکلوں کا دم نکل جائے، علی کے نام سے مشکلوں کا دم نکل جائے، تو مشکلوں کو بھگاؤ علی علی کر کے. لکھا نہ ہو جو مقدر میں وہ بھی مل جائے، لکھا نہ ہو جو مقدر میں وہ بھی مل جائے، درے حسین پہ آؤ علی علی کر کے. ہے تم پہ فرض نہ رکھو گے اس قصیدے کو، ہے تم پہ فرض نہ رکھو گے اس قصیدے کو، اقوام عالم کو سناؤ علی علی کر کے. سارے مل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پنجری 1.25 لاکھ کروڑ، نعرہ حیدری، حسینیان، یزیدیان، محمد وال محمد بلند تر صلوات. رحم اللہ منکر الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جديد. فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور طہارت مجلس کے اضافے کے لیے باجماعت دل جمی کے ساتھ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں کوشش کریں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت محمد عید
دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفاق صلوات محمد وآله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات محمد وآله. حضرات دی وقار، محبان اہل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکد ولایت، تلاوت کردہ آیہ مبارکہ کے ذیل میں میں مسلسل بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اہتمام کے ساتھ معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. پروردگار عالم بوسیلہ مصطفیٰ اپنی ذات پہ فخر کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسے رسول کو ارسال کیا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ محمد مصطفیٰ کو ارسال کیا ہے، بالہدی ودین الحق اکیلا نہیں بھیجا، دو طاقتیں عطا کر کے بھیجا. مجھے خبر نہیں کہ کبھی کہیں کسی نے مصطفیٰ کو اکیلے دیکھا ہو. اور ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت، اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. خدا ارشاد فرماتا ہے مجھے کرن کی قسم، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے محمد میں نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے. خدا نے ارسال کیا تو ہدا دے کر اور دین حق دے کر. میں کوشش کروں گا کہ ابتدا میں ہی زمین ذہن درخیز ہو جائے اور تخم معرفت بونا آسان ہو جائے. میں نے گاڑی منگوائی ہے تاکہ آپ سفر کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سفر گاڑی کی وجہ سے ہو سکتا. میں نے استاد کو بلایا ہے کہ وہ بچے کو پڑھائے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ استاد ہی کی موجودگی میں پڑھ سکتا. میں نے ذاکر کو کہا ہے کہ وہ مجلس پڑھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ذاکر ہی ہے جو مجلس پڑھے. خدا فرماتا ہے میں نے محمد کو ہدا اور دین حق دے کے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کر دے. اس کا مطلب ہے ہدا اور دین حق میں ہی وہ صلاحیت ہے کہ اگر وہ ہوں تو اللہ کا دین ہر دین پہ غالب آ سکتا ہے. ایک بات غریب تقسیم کی صاحبان بزم معرفت یاد رکھیے، جب خدا مصطفیٰ سے مخاطب ہو، جب خدا کا مخاطب محمد ہو، تو ضروری نہیں کہ وہ پہلا محمد ہو.
جب خدا کا مخاطب محمد ہو تو وہ ضروری نہیں کہ پہلا محمد ہو، وہ درمیانہ محمد بھی ہو سکتا ہے، وہ آخری محمد بھی ہو سکتا ہے۔ جسے یقین نہ آئے، پہلی دلیل تو یہ آیت خود ہے کہ میں نے ارسال کیا ہے ہدا اور دین حق دے کر تاکہ یہ میرے دین کو ہر دین پہ غالب کر دے۔ تو اگر مخاطب پہلا محمد ہے تو محمد کے عہد میں اس دین کو غالب آ جانا چاہیے تھا۔ تو یا تو عہد مصطفیٰ میں اس دین کو ہر دین پہ دنیا غالب دکھائے، یا پھر جو آئے اور غالب ہو جائے اسے دنیا محمد مان جائے۔ جس کے آنے پہ اللہ کا دین غالب ہو جائے پھر اسے دنیا محمد مان لے۔ اس لیے کہ کائنات کے رسول کا فرمان یہی ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد۔ خدا چاہتا ہے کہ دین ہر دین پہ غالب آ جائے۔ بات لطیف ہے اور لطیف اذہان کا حصہ ہے، اور اسی پہ میں بنیاد رکھ رہا ہوں آج کی گفتگو کی۔ یاد رکھیے گا صاحبان بزم معرفت، اللہ آپ کو مغلوب دیکھنا چاہتا ہے، مجبور نہیں۔ سماعت بیدار کرے تو جملہ دیا کرو، اللہ مغلوب دیکھنا چاہتا ہے، مجبور نہیں۔ اس لیے کہ غالب اگر عالی ظرف ہو تو مغلوب ہونے میں فائدہ ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ مقدمہ اگر میں قائم کر سکا تو بہت بڑی عمارت ہے جو مجھے اس بنیاد پہ تعمیر کرنی ہے، اور اب آپ کی سماعتوں میں مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ یہاں ایک لفظ بھی میرا ضائع نہیں ہوتا۔ خدا آپ کو مغلوب دیکھنا چاہتا ہے، مجبور نہیں۔ اس لیے کہ غالب اگر عالی ظرف ہو تو مغلوب ہونے میں فائدہ ہے، غالب کم ظرف ہو تو اس پہ غالب آنے میں فائدہ ہے۔ غالب اگر عالی ظرف ہے تو بہتر ہے کہ بندہ اس کے سامنے مغلوب ہو جائے، اور غالب اگر کم ظرف ہے تو بہتر ہے کہ اس پہ غالب آئے۔ پہلے امت مصطفیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ محمد کے گھرانے والوں کا ظرف کیا ہے۔ کیا خدا نے علی کو اپنے گھر میں اتار کر نہیں سمجھا دیا کہ یہ ظرف مصروف پروردگار ہے؟ بات پہنچ رہی ہے میرے حضور؟ الحمدللہ الحمدللہ، جہاں تک میں چاہتا تھا میرا پیغام پہنچا ہے۔ یہ ظرف مظروف پروردگار ہے۔ ماں بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، ماں غالب ہے، بچہ مغلوب ہے۔ جی، اس لیے کہ بچہ نہ اپنی بہتری جانتا ہے نہ نقصان، تو بہتر ہے کہ اس کے سامنے مغلوب ہو جائے جو اس کی بہتری بھی جانتی ہے، نقصان بھی جانتی ہے۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ غالب آنے میں فائدہ ہے، اس کا سبب یہی ہے، اس کے سامنے مغلوب ہونے میں فائدہ ہے۔ جو آپ کا نقصان بھی آپ سے بہتر جانتا ہے، جو آپ کا فائدہ بھی آپ سے بہتر جانتا ہے۔ یہ مقدمہ قائم ہو گیا ہے تو میں آپ کو لے کے قرآن کی کچہری میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ ذرا انسان آئینہ فطرت میں خود اپنا عکس دیکھے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب تم شکم مادر سے دنیا میں برآمد ہوئے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب تم شکم مادر سے دنیا میں برآمد ہوئے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے۔ اچھا پروردگار پھر جوان ہو کے تو ہم جان گئے۔ فرمایا نہیں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ خدا کہتا ہے جب تم جوان بھی ہو گئے تو بہت سی چیزیں تھیں جن سے تم محبت کرتے تھے مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ تھی۔ بہت سی چیزیں تھیں جن سے تم کراہت کرتے تھے مگر وہ تمہارے فائدے میں تھی۔
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم کچھ نہیں جانتے ہو. یعنی بچپن میں کچھ نہیں جانتے، جوانی میں آپ کا وہاں تک گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں آپ کی فکر کو لے جا رہا ہوں. بچپن میں کچھ نہیں جانتے، جوانی میں کچھ نہیں جانتے. وَمَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لَكَيْ لَا يَعْلَمُ عِلْمًا شَيْئًا. پروردگار جب بوڑھے ہو جائیں گے تب تو ہمارا بہت تجربہ ہو جائے گا اور بہت علم حاصل کر لیں گے. خدا ارشاد فرما رہا ہے جب تم بوڑھے ہوتے ہو پھر کچھ نہیں جانتے. ہائے 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 ہائے، بڑا قیمتی نتیجہ ہے جو ہجے کرنا ہے. پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے، جوان ہوئے تو کچھ نہیں جانتے، بوڑھے ہوئے تو کچھ نہیں جانتے. جب ساری زندگی میں کچھ نہیں جانتے تو پھر بہتر ہے اختیار کے ساتھ اس کے سامنے مغلوب ہو جاؤ جو گہوارے میں سلونی کہتا. بہتر یہ بہتر یہ جب تم کچھ جانتے ہی نہیں تو بہتر ہے کہ اختیار کے ساتھ اس کے سامنے مغلوب ہو جاؤ جو گہوارے میں سلونی کہتا. وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. علی کے ذکر کا صدقہ ایک فکر کا تحفہ دینے لگا ہوں. علی فرماتے علم، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جنہیں علمی بخار ہوتا ہے. علمی بخار پہلی مرتبہ سنا ہے. علمی بخار بھی ہوتا ہے جب کوئی نیا نیا کتابیں پڑھنے لگے تو پھر اسے پہلے علمی بخار ہوتا ہے. وہ بخار کافی دیر کے بعد اترتا ہے اور دوران بخار وہ صاحب کرتے کیا ہے کہ جہاں بھی علمی بات ہو رہی ہو انہیں چاہے دعوت دی جائے نہ دی جائے وہ وہاں موجود پائے جاتے کہ جناب میں بتاتا ہوں اس کا جواب کیا، اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے، اور یہ جو فرما رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. یہ ہے علمی بخار. کیا کہنے، علی جیسا ہوتا 1 کروڑ بھی ہوتا تو ہم امام مانتے. علی ابن ابی طالب فرماتے علم 3 بالشت ہے، 1 2 3. علی فرماتے علم 3 بالشت ہے. جس نے پہلی بالشت حاصل کی وہ مغرور ہو گئے، جس نے دوسری بالشت حاصل کی وہ عاجز ہو گئے، جس نے تیسری بالشت حاصل کی وہ یہ جانا کہ وہ کچھ نہیں جانتا. جی 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 آل محمد آپ کی معرفت سلامت رکھے. میں کہتا ہوں باقی بات تو چھوڑیے، دیوار کو بالشتوں سے ناپا جا سکتا، ایسا ہی ہے. کپڑے کو اگر 10 افراد بھی بات کی قدر کریں تو بات کا لطف آ جائے. کپڑے کو بالشتوں سے ناپا جا سکتا. میں قربان نہ ہو جاؤں اس ذات علی پر جو علم کو بالشتوں سے ناپ سکتا ہے. ہائے 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 کیا کہنا. پاک سیدہ آپ سے راضی ہوں. علی جو علم کو بالشتوں سے ناپ لے. مجھے خبر نہیں کہ علم کا قد کتنا، علم کا قد کتنا ہے مجھے خبر نہیں. بہر طور علی نے بالشتوں سے ناپا ہے. فرمایا جو آخری بالشت حاصل کرے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا. میں اس بندے کو مان جاؤں گا جو دنیا کی کسی پھٹی ہوئی پرانی کتاب میں بھی دکھا دے کہ کسی سوال کے جواب میں علی نے کہا ہو کہ میں نہیں جانتا. اچھا صرف یہ نہیں کہ علی نے کہا ہو میں نہیں جانتا. مجھے دنیا کے کسی میدان میں دکھا دیجئے کہ علی نے مصطفیٰ سے کہا ہو یا رسول اللہ اب کسی اور کو بھیج دیجئے میں تھک گیا.
हमने इमाम माना है, तो जरा इमामत का मायार तो देख लीजिए कि कैसा माना। लोगों के साथ मुकाबले न कीजिए। अली का किसी के साथ, मासूम फरमाते ला युकासु बिना अहदुन, हमारा किसी के साथ मवाजना न किया करो। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जो अब तक यहाँ खामोश बैठा है उसे जुबान की इबादत का पहला मौका देने लगा है ये गरी की तकसीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ज़मीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया, आसमान ने किसी पे साया नहीं किया जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। एक शख्स उठा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपका भाई अली कहाँ गया जो पैकर रहमत था, वो मुरक्का जलाल इलाही बन गया। रसूल ने फरमाया जब मखलूक की बात हो रही हो दरमियान में अली की बात न किया। सब इबादत की। अली का किसी के साथ मवाजना मुमकिन नहीं। जी बिस्मिल्लाह। अली का किसी के साथ मवाजना मुमकिन नहीं, इसलिए करने की कोशिश भी ना कीजिए। अली इब्ने अबी तालिब घर से निकले हैं, दरवेश बोसीदा लिबास पहने हुए मट्टी पे बैठा था। अली ने फरमाया कैफा अस्बहता, अब बंदा खुदा बता कैसे गुजर गई। कहने लगा या अली हम दरवेशों की ना पूछ, ना मिले तो सब्र करते हैं, मिल जाए तो शुक्र करते हैं। इससे अच्छी बात कोई हो सकती है? बताइए, कोई ज़हन में आती है कि इससे अच्छी बात भी हो सकती है कि ना मिले तो सब्र करते हैं, मिल जाए तो शुक्र करते हैं। अली मुस्कुराए और आगे बढ़े। इसने पलट के कहा या अली, मेरा तो पूछ लिया, अपना भी बता, तेरी कैसे गुजर रही है। अली ने फरमाया दरवेश हमारी न पूछ, न मिले तो शुक्र करते हैं, मिल जाए तो बांट देते हैं। पहुंच रही है बात। अली के पास पैमाने ही अलग है, अली के पैमाने ही अलग है। अली के मेरे साहिब वो पैमाने ही अलग है। अली के सिर्फ अपने पैमाने ही अलग नहीं, अली की सारी हवेली के मकीनों के पैमाने अलग। ये जो कायनात के रसूल को खुदा ने दो ताकतें अता की है, एक खुदा एक दीन हक। जहां से मेरी बात का आगाज हुआ था मैं वापस पलट रहा हूं। खुदा ने मुस्तफा को खुदा की ताकत दी और रसूल ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन खुदा का चराग है। सिर्फ खुदा का चराग नहीं, वह सफीनतुन नजात, हुसैन नजात का सफीना भी है। मैं अब आपको साथ लेके कुरान की कचहरी में पेश हो चुका हूं। जरा कुरान से ना पूछ ले कि ये नजात का सफीना होता क्या है। अल्लाह का नबी नूह है, अल्लाह का नबी नूह है और खुदा इरशाद फरमा रहा है वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना, हमारी आंखों के सामने कश्ती बना, बन गई कश्ती, खुदा की कसम बन गई कश्ती। लेकिन उस कश्ती ने सवारियां कोहे जूदी की चोटी पे उतारी। कहां उतारे? कोहे जूदी की चोटी पर। आप परेशान ना हो, आप समझेंगे कि मैंने बात दोबारा शुरू कर दी। नहीं, बात दोबारा शुरू नहीं कर दी, एक नया जाविया है जो पेश करना चाहता। कोहे जूदी पर एक मौलाना साहब थे किबला अली नकी नक्कन अल्लाह मकाम हो, बड़े मुहक्किक आलिम दीन। एक जगह कहीं एक कॉन्फ्रेंस थी और मुख्तलिफ उलमा वहां मौजूद थे, मुख्तलिफ मकातब फिक्र के। तो
قبلہ علی نقی نکن صاحب سے پہلے موضوع تھا اہل بیت. تو ایک مولانا صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ کائنات کے رسول نے فرمایا ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال. تو انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کشتی نجات ہے، لیکن قرآن ہی کہتا ہے کہ کشتی ستاروں کی مدد سے چلتی ہے. یہی چھوڑ دو تو لطف نہ آ جائے. کیا خیال ہے جی؟ انہوں نے کہا جی اہل بیت کشتی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم کشتیوں میں سفر کرتے ہوئے راستہ ڈھونڈ سکو. تو کشتیاں چلتی ہیں ستاروں کی مدد سے. اور رسول نے فرمایا ہے کہ صحابہ ستارے ہیں. بڑی داد ملی انہیں، کیا کہنے، اتنی عمدہ بات، اتنی زبردست لاجک. پھر قبلہ علی نقی نکن اٹھے، انہوں نے فرمایا کہ مولانا صاحب نے بالکل سچ فرمایا ہے، اہل بیت کشتی نجات ہیں اور رسول اللہ کے صحابہ ستارے ہیں. لیکن مولانا صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں کشتی کی بات نہیں ہو رہی، نوح کی کشتی کی بات ہو رہی ہے. اور جب نوح کی کشتی سواریاں لے کے چلی تھی، بادل چھائے ہوئے تھے، ستارے تھے ہی نہیں کہ ان سے ہدایت لے کے چل سکتے. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. کائنات کے رسول نے ایک طرف سارے اہل بیت کو کشتی نجات کہا، دوسری طرف اکیلے حسین کو کشتی نجات کہا. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل. اور پھر خود رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدا کا چراغ بھی ہے اور اکیلا نجات کا سفینہ بھی. یعنی ترازو رسالت کے ایک پلڑے میں سارے اہل بیت، دوسرے پلڑے میں اکیلا حسین. اس لیے کہ حسین ہی ہے جو اہل بیت کو بچانے والا ہے، حسین ہی ہے جو رسالت کو بچانے والا ہے، حسین ہی ہے جو توحید کو بچانے والا ہے. جب کائنات کے رسول کو اللہ نے یہ دو طاقتیں دے کر ارسال کیا تو اب ان دو طاقتوں کے سہارے ہی دین غالب آئے گا. جب بھی غالب آئے گا، اب تک تو غالب آیا نہیں، جب آئے گا ان دو طاقتوں کے سہارے آئے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ کا عہد تھا تو کیا دین میں صلاحیت نہیں تھی غالب آنے کی؟ بولیے، کیا دین میں غالب آنے کی صلاحیت نہیں تھی؟ صلاحیت تھی. پھر کیا سبب ہے کہ غالب نہیں آیا؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ خدا بات کسی سے کرتا ہے، مراد کسی کو لیتا ہے. سرکار باقر العلوم کا فرمان اصول کافی شیخ محمد ابن یعقوب کلینی میں موجود ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ کا اسلوب تکلم ایسا ہے کہ جیسے کوئی بات اپنی زوجہ سے کرے اور پڑوسن کو سنانا چاہے. قرآن مخاطب کسی کو کرتا ہے، بات کسی سے کرتا ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے. تو جب خدا مصطفیٰ کی بات کرے تو ضروری نہیں کہ اس سے مراد پہلا محمد ہو. اب میں دلیل دینے لگا ہوں دوسری صاحبان بس میں معرفت پر. امت مسلمہ کا کہیں اور مجھے اجماع نظر نہیں آیا. ہاں دو چیزوں پہ اجماع نظر آیا. ایک تو مباہلہ میں جانے والے صادقین کے ناموں پر اجماع ہے جی. دوسرا درود پہ اجماع. دھیمی آواز میں اونچی بات کر لوں؟ چلیے دیکھتے ہیں آپ کس حد تک بیدار ہیں. میں دھیمی آواز میں اونچی بات کرنے لگا. درود پر امت کا اجماع ہے کہ محمد و آل محمد پر درود پڑھنا. اس سے زیادہ اگر کسی کو کوئی شامل کرنا چاہے تو اسے مصلی چھوڑنا پڑتا ہے. جس کا حصہ تھا اس میں بات کیا کہنے ہیں.
ان کے علاوہ اگر کسی اور کو شامل کرنے کا شوق ہو تو پھر اللہ کا مصلی چھوڑنا پڑتا. اتنی دیر شیعوں کو لگتی نہیں جتنی آپ نے لگائی ہے. کیا خیال ہے حضور؟ مصلی اجازت نہیں دے گا کہ جسے آپ چاہیں درود میں شامل کر لیں. پھر اس کے لیے یہ کیجئے کہ مصلی چھوڑیے اور سپیکر کھولیے. اور سپیکر تو آپ کے اختیار میں ہے، جو چاہے آپ کریں. اللہ کا مصلی اجازت نہیں دے گا کہ محمد و آل محمد کے علاوہ کسی پہ درود پڑھا جائے. یہ بات شاید میں اس ممبر سے کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے. اگر میں کر چکا ہوں تو اس کو دوبارہ دہراتا ہوں نئے چہروں کے لیے جو آج پہلی مرتبہ یہاں آئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں حاکم وقت نے علی کو نماز پڑھائی تھی، فلاں حاکم وقت نے حسن کو نماز پڑھائی تھی، فلاں حاکم وقت نے حسین کو نماز پڑھائی تھی. حاکم وقت امام بن کے آگے کھڑا تھا، علی اور علی کے بیٹے پچھلی صف میں نمازی بن کے کھڑے تھے. میں کہتا ہوں کچھ عقل کے ناخلو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خدا آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہو اور درود پچھلی صف کے نمازی پہ بھیج رہا. یہ کہاں کا انصاف؟ یہ کہاں کا عدل ہے؟ یہ کہاں کا عدل ہے کہ خدا آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہو؟ اور درود، اب بھی یہ جو 10% چہرے خاموش ہے نا، آپ اپنی خاموشی آزمائیے اور میں اس گھر کے ذکر کا معجزہ آزماتا ہوں. یہ کیا عدل کی بات ہے کہ خدا کے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا اور درود کسی سب کے نمازی پہ بھیج رہا ہو. لیکن اللہ نے بھی کیا باندھا ہے. اللہ نے بھی اکیلا درود نہیں رکھا، درود کے ساتھ سلام بھی رکھا ہے. اور سلام تب تک ہو نہیں سکتا جب تک جسے کیا جائے اس کی طرف چہرہ نہ کیا جائے. بہت نہیں ہے نا بات. جی 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 جی، نہیں موڈ ہو تو کسی دن میں آپ کو ملوں گا، چہرہ ادھر کر لوں گا، آپ کو سلام کروں گا. پھر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. جسے سلام کرنا ہو چہرہ بھی اس کی طرف کرنا پڑتا ہے. جو آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا وہ جن پہ درود بھیجے گا، سلام کیسے کرے گا؟ سلام کرنے کے لیے پھر مصلی چھوڑنا پڑے گا. کیا جی، آل محمد آپ کی معرفت سلامت رکھے. سرکار صادق سے کسی نے پوچھا، یہ جو میں نے بات کی ہے اسی کے لیے دلائل دے رہا ہوں کہ خدا بات محمد مصطفیٰ سے کرتا ہے. ضروری نہیں کہ مراد پہلا محمد ہو سکتا ہے خدا کی مراد درمیانہ محمد ہو یا آخری محمد ہو. یہ دلیل دینے لگا ہوں. درود پر ساری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ درود محمد و آل محمد پہ، چاہے ایک حرف کا اضافہ کوئی کر بھی لے وہ علا لگا لے، کوئی بات نہیں، وہ جیسے لگائے اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ محمد اور آل محمد ایسا ہی ہے. لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو خدا ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اللہ نے قرآن میں نبی کی آل کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ آل محمد پہ درود کیسے بھیج رہے ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ جواب میں نے دینا. جب اللہ درود بھیج ہی صرف نبی پہ رہا ہے، یہ اس میں آل نبی کیسے شامل ہو گئی؟ تو خدا کی قسم قیامت تک کوئی بھٹکتا رہے اسے سوال کا جواب نہیں مل سکتا. جب صادقوں کی حویلی کی کہ صادق کی بزم میں کسی نے سوال کیا ہے فرزند رسول، خدا تو صرف نبی پہ درود بھیج رہا ہے، یہ آپ کیسے شامل ہو گئے ہیں؟ امام نے فرمایا خدا جب نبی سے بات کرتا ہے تو اس میں ہمیں خود شامل سمجھتا ہے.
جی یہ تمہارے لیے نبی نے الگ کر کے پیش کیا، تمہارے لیے الگ کر کے پیش کیا۔ خدا جب مصطفیٰ سے بات کرتا ہے تو ہمیں شامل سمجھتا، اسے الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے لیے الگ کیے گئے ہیں۔ جیسے علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ علم اصل میں ایک نکتہ تھا جسے جاہلوں کی وجہ سے پھیلایا گیا۔ لطف نہیں آیا بات؟ علی فرماتے ہیں علم اصل میں ایک نکتہ تھا جسے جاہلوں کی وجہ سے پھیلایا گیا۔ استاد کے لیے شعر شعر ہی ہوتا ہے اور کافی ہوتا ہے، شاگرد کے لیے تشریح کرنی پڑتی ہے۔ کوئی تو سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جی استاد کے لیے شعر شعر ہی ہے اور وہ کافی ہے، لیکن شاگرد تک وہ شعر پہنچانے کے لیے لمبی تشریح کرنی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے علم پھیلتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ علم جتنا نقطے سے دور جاتا ہے دلیل جہالت ہے، نقطے سے جتنا قریب ہوتا ہے دلیل علم ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے گا نقطے سے دور کون ہے، نقطے کے قریب کون ہے۔ بڑی نقطے کی بات کی ہے میں نے، خدا کی قسم۔ نقطے سے دور کون ہے، نقطے کے قریب کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کو جو اللہ نے دو طاقتیں عطا کی، انہیں کی بنیاد پہ ہے میری گفتگو۔ ایک خدا ہے، ایک دین حق، انہی دونوں کے سہارے اس دین کو ہر دین پہ غالب آنا۔ جائیے قرآن پڑھیے، خدا ارشاد فرما رہا ہے قاتل المشرکین کافۃ یکون الدین کلہ للہ۔ خدا کہتا ہے سارے مشرکوں کو مار دو تاکہ دین صرف اللہ کا رہ جائے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خدا نے یہاں کافروں کی بات نہیں کی، منافقوں کی بات نہیں کی، عیسائیوں کی بات نہیں کی، یہودیوں کی بات نہیں کی۔ خدا کہتا ہے مشرکوں کو مار دو تو صرف اللہ کا دین رہ جائے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کو ماننے والوں کے علاوہ جتنے ہیں نگاہ خدا میں مشرک ہیں۔ اللہ کا دین غالب کیسے آئے گا؟ اللہ کا دین کیسے غالب آئے؟ کائنات کے رسول نے ایک پیمانہ دیا ہے، کبھی کبھی تھوڑی سیریس گفتگو بھی سن لیا کیجیے، ہو جائے یا خیبر ہو جائے؟ جی خیبر؟ اچھا، یہ ممبر پہ آنے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ صرف داد وصول کرنا مقصد ہو تو میں آپ کو بیٹھنے ہی نہ دوں۔ جی جس وقت موڈ بنے مجھے بتا دیجئے گا۔ جو پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ پیغام بڑا قیمتی پیغام ہے۔ خدا آپ کو اختیار دے کر چاہتا ہے کہ آپ مغلوب ہو جائیں۔ خدا آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتا، مغلوب کرنا چاہتا۔ اس لیے کہ روشنی جل رہی ہو، روشنی موجود ہو اور آپ کو منع کر دیا جائے کہ فلاں شے کو نہیں دیکھنا، یہ ہے مغلوب ہونا۔ اور اندھیرا ہو اور آپ دیکھ ہی نہ سکیں، یہ ہے مجبور ہونا۔ لوگ اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑتے ہیں کہ جناب اللہ اللہ کرنی ہے تو ایسا کرتے، دنیا چھوڑتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے۔ مجھے ایمان سے بتائیے جو جنگل میں ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، میں نے کبھی چوری نہیں کی؟ اسے پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ کبھی محترم آپ کا مزاج بن ہی گیا ہو تو کریں گے کیسے؟ درختوں سے پتے چوری کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب کر ہی نہیں سکتے تو پھر کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ کر سکتے ہو اور نہ کریں۔ جنگل میں رہ کے چوری نہ کرنا مجبوری ہے۔ جو جنگل میں رہ کے چوری نہ کرے وہ مجبور ہے۔
جو معاشرے میں رہ کے چوری نہ کرے وہ مغلوب ہے. ہائے ہائے ہائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں جس معاشرے میں صرف شیعان حیدر کرار رہتے ہیں ان کی نسبت خدا کی قسم ہمارے معاشرے کے شیعان حیدر کرار بہت آگے. وجہ کیا ہے؟ یہاں کا شیعہ اللہ جانے کتنی طرفوں سے انڈر پریشر ہے. پھر حسین ابن علی کی عزاداری کر رہا ہے. خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ تمہیں مجبور نہ کیا جائے، مغلوب کیا جائے. اب میں وہ پہلا نقطہ اپنی سماعتوں سے قلوب میں اتاروں جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید کی ہے. بڑا جب چھوٹے کو اختیار دیتا ہے تو وہ اختیار دے کے دیکھتا ہے. اگر چھوٹا بڑے کی مرضی کے مطابق اختیار کا استعمال کرے تو بڑا اختیار بڑھا دیتا ہے. مجھے خبر نہیں کہ آپ میں سے کتنی قدر کریں گے اس بات کی. بڑا جب چھوٹے کو اختیار دیتا ہے تو اختیار دے کے دیکھتا رہتا ہے. اگر چھوٹا بڑے کے مرضی اور منشا کے مطابق اختیار استعمال کرے تو بڑا اختیار بڑھا دیتا ہے. میں اپنے بیٹے کو 100 روپے دیتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں کہ میری مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یا نہیں. اگر اکیلے تنہائی میں بھی میری مرضی کے مطابق استعمال کرے تو میں 500 دینا چاہتا ہوں. اگر 500 میری مرضی کے مطابق استعمال کرے تو میں 1000 دینا چاہتا ہوں. لیکن اگر میری مرضی کے خلاف استعمال کرے تو پھر میں بڑھانا نہیں چاہتا، گھٹانا چاہتا. یہی قانون پروردگار ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اختیار دے دیا جائے، تم مغلوب بنو، مجبور نہ بنو. اس نے اختیار دیا ہے اور دیکھا ہے کہ کون اختیار کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اختیار کا استعمال کرتا ہے. اگر اختیار اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے تو وہ اختیارات بڑھا دیتا ہے. اور جب بڑا دیکھتا ہے نا کہ چھوٹا وہ کر رہا ہے جو میں چاہتا ہوں تو پھر بڑا وہ کرنے لگتا ہے جو چھوٹا چاہتا ہے. اسی لیے پروردگار نے فرمایا ہے محمد کے گھرانے والوں، تم نے دنیا میں وہ کیا ہے جو میں چاہتا ہوں، قیامت میں میں وہ کروں گا جو تم چاہو گے. معاف کیجئے گا، یہ قیامت میں نے کمزور دل لوگوں کی وجہ سے کہہ دیا. یہ جو میں نے قیامت کا لفظ بولا ہے یہ بھی کمزور دل لوگوں کی وجہ سے بولا کہ دنیا میں تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں اور قیامت میں وہ کروں گا جو تم چاہو. حالانکہ حقیقت دھیمی آواز میں اونچی بات بنا کے سنا دوں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے اور وہ کرتا ہے جو یہ چاہتا ہے. بس یہ وہ کرتے چلے جاتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، وہ کرتا چلا جاتا ہے جو یہ چاہتا ہے. یہ پوری کائنات اسی نظام قدرت کے ماتحت چل رہی ہے کہ یہ وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، وہ کرتا ہے جو یہ چاہتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے چاہت پوچھتے نہیں. خدا اپنے مقام پہ چاہتا ہے، یہ اپنے مقام پہ چاہتے ہیں. چاہت سامنے آتی ہے تو دونوں کی چاہت ایک ہوتی ہے. مقصد پروردگار کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آپ مغلوب بنیں. اختیار رکھتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق کام کیا جائے تو وہ اختیارات بڑھا دیتا ہے. یہی سبب ہے وہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت بڑھا دوں. بچوں کو بھی ٹپ دے دوں اور بڑوں کو بھی ٹپ دے دوں. بچہ اگر پیسے ویسے استعمال کرے جیسے باپ چاہتا ہے تو پیسے بڑھ جاتے ہیں. میں بچوں تک بات پہنچا رہا ہوں کہ بچوں یوں پاکٹ منی بڑھتی ہے.
اور بڑوں کو بتا دوں کہ یوں رزق بڑھتا ہے. ہائے ہائے ہائے. آج پتہ نہیں میرا ہی دل ہے کہ اس انداز سے گفتگو کی جائے. بچوں یوں پاکٹ منی بڑھتی ہے اگر والدین کی مرضی کے مطابق پیسے استعمال کیے جائیں. اور بڑے بھی رزق بڑھانا چاہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ویسے استعمال کریں جیسے وہ چاہتا ہے, تو پھر وہ دینے لگتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں. محمد مصطفیٰ نے صرف زبان سے شکر نہیں کیا, عمل سے بھی شکر کیا. ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ آج ذرا بات خشک ہے, لیکن خشک باتوں میں بڑے پہلو ہیں جو میں آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں. محمد مصطفیٰ نے صرف قولی شکر نہیں کیا, فعلی شکر بھی کیا. یہ جو آپ گواہی دیتے ہیں نا, یہ زبان سے گواہی دیتے ہیں, لیکن جو کربلا میں گواہیاں ہوئی ہیں وہ عمل سے گواہیاں ہوئی. شہید کے معنی مقتول نہیں ہوتے, شہید کے معنی ہوتے ہیں گواہ. وہ عمل سے گواہی دیتا, اس لیے شہید کہلاتا. اور خدا فرماتا ہے کہ اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں. یہی سبب ہے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسی نعمت دی ہے. ہم نے شکر ادا کیا ہے تو خدا نے حسن دے دیا ہے. ہم نے شکر کیا ہے تو خدا نے حسین دے دیا ہے. ہم نے شکر کیا ہے تو زین العابدین دے دیا ہے. ہم نے شکر کیا ہے تو محمد باقر دے دیا ہے. ہم نے شکر کیا ہے تو جعفر صادق دے دیا ہے. ہم نے شکر کیا ہے تو موسیٰ کاظم دے دیا ہے. ہم نے شکر کیا ہے تو علی رضا دے دیا ہے. ہم نے شکر کیا ہے تو محمد تقی دے دیا ہے. ہم نے شکر کیا ہے تو علی نقی دے دیا ہے. ہم نے شکر کیا ہے تو حسن عسکری دے دیا ہے. ہمارا شکر قائم ہو گیا ہے, اللہ کی نعمت قائم ہو گئی ہے. ہمارا شکر قائم ہو گیا, اللہ کی نعمت قائم ہو گئی. نعمت بھی وہ جو نعمت عظمیٰ ہے. ایسی نعمت کسی کے دامن میں نہیں جو ہم نے غدیر کا تبرک لیا. مخدوم کونین آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائیں, پاک سیدہ آپ کے عرفان میں اضافہ فرمائیں. رونے کے دن ہیں, 1000 سال بھی ان کے کمالات بیان کیے جائیں تو کوزے میں سمندر بند نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو ایک آنسو ہے یہ ان کی نگاہ میں اتنا قیمتی ہے کہ 3 بیٹیاں روئے زمین پہ ڈھونڈتی تھی. محرم الحرام میں کوئی سوال کرے نہ کرے, 11 مہینوں میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو ہے کیا مسئلہ, کیا اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں رونے کے لیے. آپ کو یوں بھی فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا, لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں غم سے دور جانے کے لیے. ہم غم کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں. اور میں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا, لوگ اتنے شوق سے عید کا انتظار نہیں کرتے جتنے شوق سے عزادار محرم کا انتظار کرتا. وہ محرم آ گیا ہے جس میں سال بھر کے گناہوں کی معافی مل سکتی ہے, دل کی سلیٹ صاف ہو سکتی ہے, 4 آنسو آ جائیں محمد کی بیٹی راضی ہو. دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں ہیں, اور میں کہتا ہوں دعا کرو کہ ہم مر جائیں تاکہ ہمیں سکون آ جائے. خدا کی قسم جس دربار میں محمد کی بیٹی جاتی تھی نا تو اعلان ہوتا تھا کھڑے ہو جاؤ محمد کی بیٹی آ گئی. اللہ جانے رسول کے بعد کیا قیامت ٹوٹی کہ اسی دربار میں بی بی گئی
اور کسی نے اعلان کیا کوئی کرسی سے نہ اٹھے، محمد کی بیٹی آ گئی. آپ نے درد کے پہلو کو محسوس نہیں کیا. جس کے لیے ہمیشہ کرسی چھوڑی جائے اسے عادت ہو جاتی ہے کہ میں جب جہاں جاؤں گا لوگ اٹھ کے میرا استقبال کریں. کسی نے اعلان کیا کوئی کرسی نہ چھوڑے، محمد کی بیٹی آ رہی ہے. چپ کر کے کھڑی رہی مصطفیٰ کی بیٹی. آپ کے لیے میں بس دعا ہی کر سکتا ہوں، محمد کی بیٹی آنکھوں کے کشکول خالی نہ بھیجے. صاحب لواء الاحزان نے لکھا ہے کہ کوفے میں علی کا ہمسایہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا. کہتے آدھی رات کے وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی مرد دھاڑے ہو رہا. کہتے میں تیزی سے گھر سے نکلا، باہر گیا، میں نے دیکھا کوئی اور نہیں تھا، علی دھاڑے مار کے رو رہے تھے. کہتا میں قدموں میں گر گیا، یا علی تو اللہ کا شیر ہے، مرد جو روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. عبداللہ کی طرف دیکھی، علی نے فرمایا تجھے بتاؤں علی رو کیوں رہا ہے؟ اب کی لے ضرب سیاط علی جلدہا، مجھے بتا میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ کفن دیتے ہوئے میں نے زہرا کے بازوؤں پہ تازیانوں کے نشان دیکھے. آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے مظلومہ کربلا، اس سے روایت پڑھ رہا ہوں. اس سے بڑی درد میں بیان ہی نہیں کر سکتا. خدا کی قسم ایسی چیزیں کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو ممبر سے ہمارا حوصلہ ہی نہیں کہ آپ کو سنا سکیں. میں ایک چھوٹا سا پہلو ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں. آیت اللہ دست غیب نے اس روایت کو لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ غیرتوں کا شہنشاہ، آنکھوں سے مرجان برسانے والا امام، میرا امام ارشاد فرماتا ہے کہ ایک ظالم نے مصطفیٰ کی بیٹی کو ایسا تماچا مارا کہ کانوں سے گوشوارہ اتر کے ٹوٹ کے زمین. ایک ہی موقع آیا ہے سیدہ کی زندگی میں جب زہرا نے علی کو مدد کے لیے بلایا ہے. جانتے ہیں ہزاروں وہ موقع کون سا تھا؟ جب جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرا ہوا تھا اور محمد کی بیٹی پکار کے کہہ رہی تھی یا علی امددنی، علی میری مدد کر، میرا محسن. علی فرماتے میں مدد کرنے کے لیے بڑھا مگر کچھ لوگوں نے گلے میں رسی ڈال کر. مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ. محمد مصطفیٰ کی پیاری بیٹی، محمد مصطفیٰ کی پیاری بیٹی. تاریخ نے لکھا ہے کہ رسول جب بھی سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے نا، رسول آ کے آئے تطہیر پڑھتے تھے. ایک دن جناب زہرا، آپ توجہ کریں گے، پاک بی بی آپ کو آنسو کی خیرات عطا کرے گی، یہی آنے کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. سیدہ حسین کے گہوارے کی ڈور ہلا رہی تھی. اچانک اللہ جانے کیا ہوا کہ بی بی کو اونگ آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی محمد کی بیٹی کی. این اسی وقت دروازہ زہرا پہ سوا لاکھ نبیوں کا سلطان آ گیا. کائنات کے رسول نے دروازے پہ رک کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بات صرف اس کے لیے ہے جو رونے کی عبادت کرنے آیا ہے. پھر رسول نے سر جھکا کے کہا هل تاذن لی یا زہرا، زہرا اجازت ہے میں محمد اندر آ سکتا ہوں؟ زہرا اجازت ہے میں محمد اندر آ سکتا ہوں؟ اب بی بی کی تو آنکھیں بند تھی، اندر سے جواب نہیں آیا. رسول نے دوسری مرتبہ پوچھا هل تاذن لی یا زہرا، زہرا اجازت ہے میں اندر آ سکتا ہوں؟ عزادار جواب نہیں آیا. جب تیسری مرتبہ رسول نے کہا نا هل تاذن لی یا زہرا اور اندر سے جواب نہیں آیا، محمد مصطفیٰ سر جھکا کے چپ کر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے. عزاداروں کسی کام سے فضا دروازے پہ گئی، دروازہ کھلا، منظر کیا دیکھا کہ کتنے گھنٹوں سے اللہ کا رسول تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا ہے، سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبا ہوا اللہ کا رسول. تڑپ گئی فضا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا گھر ہے، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، اندر کیوں نہیں آتے؟ رسول نے فرمایا فضا جا چلی جا، یہ راز بس میں اور میرا خدا جانتا ہے. اب جناب فضا مضطرب ہے، کبھی آ کے سیدہ کو دیکھتی ہے، کبھی دوڑ کے جا کے رسول کو دیکھتی ہے. کرے تو کیا کرے فضا؟ کافی دیر بعد جناب سیدہ کی آنکھ کھلی، جناب فضا کے چہرے کا اضطراب دیکھا، دیکھ کے کہا فضا بہن کیا ہوا، تو پریشان کیوں ہے؟
قدموں پہ ہاتھ رکھے گا دعا کر فضا مر جائے تیری آنکھیں بند تھی تیرا بابا دروازے پہ کھڑا رہا ہے عزاداروں دوڑ کے جناب زہرا گئی رسول کو کلائی سے تھاما بابا کوئی بیٹیوں کے ساتھ ایسے بھی کرتا ہے بابا آپ باہر کیوں رک گئے اندر کیوں نہیں آئے ماتھا چوم کے رسول نے فرمایا زہرا میں تو امت کو بتا رہا تھا جس دروازے پر محمد اجازت کے بغیر نہ جائے وہاں آگ لے کر نہ چلے جانا وہاں تازیان